سوال کر سکتے ہو، اس پہ تحقیق کر سکتے ہو، چیر پھاڑ کر سکتے ہو، ان کی کچھ بھی کر سکتے ہو. تو آپ اگر ان چیزوں کے آگے جھکنا شروع ہو جاؤ گے، اور عزت کا معیار جو اصل عزت ہے، ایک تو دنیا کا نظام چلانے کے لیے وہ وقتی عزت ہے، وہ نظام چلانے کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اوریجنل عزت ذلت کا معیار وہ نہیں ہے، بلکہ اس کا معیار کیا ہے؟ تقویٰ. اصل عزت تو آخرت میں ہوگی، اس میں ہو سکتا ہے ایک بھنگی کا مقام ایک آفیسر سے زیادہ ہو. یہ نظریہ بھی کس نے دیا؟ صرف اسلام نے. ذات پات کی بنیاد پہ بہت ساری قوموں میں تفریق ہے. چھوٹی ذات کا آدمی کتنا اچھا بن جائے وہ اچھا نہیں رہتا پھر بھی. تو ایک بات تو اسلام نے یہ بتائی کہ انسان کے علاوہ سب کچھ انسان سے کم ہے، لہذا اس کے سامنے جھکنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انسانوں میں عزت کا اصل معیار کیا ہے؟ تقویٰ. اور دوسری بات، انسانوں میں تقویٰ کی بیس پہ یا دنیاوی کسی عہدے کے بیس پر انسان قابل عزت تو بن سکتا ہے، معبود نہیں بن سکتا. اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ بھی نہیں بن سکتا. وہ سب انسان اللہ کے محتاج ہیں، چاہے وہ عزت والا ہو یا زیادہ عزت والا ہو یا کم عزت والا. محتاج ہونے میں سب کیا ہیں؟ برابر. اس کا بڑا فائدہ کیا ہوا کہ انسان اور اللہ کے رشتے کے بیچ میں جو خالق اور مخلوق کا رشتہ ہے، اس میں انسانوں کی دخل اندازی اللہ نے برداشت نہیں کی. یہ بھی آپ کے مینٹل لیول کو یہ چیز اوپر لے جاتی ہے. آپ سے اگر گناہ ہو گیا تو اسلام کہتا ہے کسی انسان کو درمیان میں واسطہ بنانے کی ضرورت نہیں. کوئی انسان آپ کی پیشکش اللہ کے سامنے، آپ راتوں کی تنہائی میں گڑ گڑاؤ اللہ کے سامنے، اللہ آپ کی توبہ قبول کرے. عیسائیوں میں کیا ہے؟ پادری کے پاس جاؤ، اتنے پیسے دو. آغا خانیوں میں بھی یہی ہے، وہ پیسے دیتے رہتے ہیں، بس نوٹ چھاپنے کی مشینیں بنے ہوئے. اسلام کہتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، جس سے بھی گناہ ہو گیا یا اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا، ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے توبہ کرے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بارے میں جب بندے پوچھے میں کہاں ہوں، فَإِنِّي قریب، ان سے بولو میں تمہارے قریب ہوں، شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، درمیان میں کسی کے واسطے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو کسی کی ایسی تعظیم بھی اسلام برداشت نہیں کر رہا کہ وہ تعظیم میں غلو ہو جائے، کہ آپ اس کو اللہ اور مخلوق کے درمیان میں داخل کر لیں. آپ اللہ یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ اتنی عزت کسی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تمہاری طرح وہ بھی محتاج ہے، تم بھی محتاجی میں سب کیا ہیں؟ برابر. کتنا اچھا لگتا ہے، اللہ نے کتنا آسان بنا دیا دین کو. جب کوئی ضرورت ہو، کوئی غلطی ہو جائے، اللہ کے ساتھ دعا مانگو، اللہ تو اس گناہ پہ مجھے سزا بھی دے سکتا ہے اور معاف بھی تو ہی کر سکتا ہے. تو معاف کرنے کے لیے کسی کی پرمیشن کا محتاج نہیں ہے، سزا دینے کے لیے بھی کسی کی اجازت کا محتاج نہیں ہے. اسی صفت کا واسطہ دے کے انسان بھیک مانگتا ہے کہ اللہ تو اپنے فضل سے مجھے معاف کر دے. کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ چیز، یہ خودداری جو اسلام نے آپ کے اندر پیدا کی ہے، یہ بھی اسلام کے علاوہ دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے. سب برابر ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا زنا کر کے، کہنے لگا مجھ سے زنا ہو گیا، حج جاری کریں. نبی کے پاس آیا، آپ نے چہرہ موڑ لیا، پھیر لیا چہرہ. کیا مطلب؟ اشارہ تھا کہ اگر ہوا ہے تو اللہ کے ساتھ جا کے توبہ کرو، مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ اس کو پسند نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آج پیر صاحب بہت سے علاقوں میں ایسے بنے ہوئے ہیں کہ یہ ہمیں بخشوائیں گے، ان کو بکرے دو، ان کو چڑھاوے دو، ان کو نذرانے دو، ان کو دمبے کھلاؤ، ان کے کندھوں پہ ہم پل صراط پہ پار ہو کے جائیں گے. یہ پیر خود نہیں بچے گا، تمہیں کہاں سے بچائے گا؟ اس کی حرکتیں دیکھو تم، جو اس طرح کی حرکت، جو انسانوں کو اللہ سے ملانے کے بجائے اپنے آپ نیک بندہ نہیں ہو سکتا. ما کان لبشر ان یکلمہ، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکمہ. کسی بشر میں یہ مجال نہیں ہے، قرآن کے الفاظ دیکھو، کسی انسان کی یہ مجال نہیں ہے کہ اللہ اسے نبوت دے دے پھر وہ لوگوں کو اللہ کا غلام بنانے کے بجائے اپنا غلام بنانا شروع کر دے. کسی بشر میں یہ مجال نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ نبوت دیتا ہے تو اس بشر میں اللہ کی عظمت اور جلال بیٹھ جاتی ہے. جلال بیٹھنے کے نتیجے میں وہ لوگوں کو کبھی بھی اپنی طرف دعوت نہیں دے گا. صحابی نے دیکھا اونٹ نے نبی کو سجدہ کیا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمیں بھی اجازت دیں سجدہ کروں. آپ نے فرمایا نا نا نا. آج بتاؤ کوئی کسی جاہل پیر کے ساتھ یہ منظر ہو، کوئی جانور آ کے سجدہ کر لے، وہ تو خوشی سے پاگل ہو جائے گا. وہ تو کہے گا دیکھو جب یہ کر رہا ہے تو تم کیوں نہیں کر رہے. نبی نے اپنے گھر سجدہ کرنے سے منع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے، انہوں نے اپنے پیغمبروں کے دنیا سے جانے کے بعد اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عیدگاہ بنا لیا، جیسے عید میں میلے ٹھیلے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ میلے ٹھیلے رش لگا کے بیٹھنا اس کی اجازت نہیں ہے، بس صلاۃ والسلام پڑھیں اور وہاں سے نکل جائیں۔ کیسی حفاظت کی؟ دنیا میں سب سے افضل انسان، جس سے افضل اس کائنات میں کوئی پیدا ہوا ہی نہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن آپ کی قبر پہ نہ کبھی سجدہ ہوتا ہے، نہ کوئی میلے ٹھیلے لگتے ہیں، نہ آپ کی قبر کی طرف رخ کر کے آپ سے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ یہی آپ کے سب سے افضل ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ انہوں نے اپنی عبادت نہیں کروائی۔ کبھی ہم قبر پہ یہ نہیں کہتے کہ یا رسول اللہ آپ ہماری مدد کر دیں، یہ شرک ہے۔ صحابہ نے ہمیشہ نبی سے دعا کی درخواست کی ہے کہ آپ اللہ سے یہ درخواست کرتے۔ دیکھو قرآن کے الفاظ، بس یہ آیت پڑھ کے بیان ختم کرتا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ پیغمبر کی پوزیشن کو واضح کیا قرآن نے کہ اگر ان سے اپنی جان پہ ظلم ہو، گناہ کر بیٹھیں، تو اگر یہ اللہ سے توبہ کریں گے یا آپ کے پاس آئیں گے اور آپ بھی اللہ سے ان کے لیے توبہ کریں گے، تو یہ اللہ کو غفور اور رحیم پائیں گے۔ کیا مطلب؟ یہ نہیں کہا کہ نبی کو غفور رحیم پائیں گے، نہ نہ، یہ گناہ معاف کرنا یہ نبی کا وظیفہ نہیں ہے۔ نبی کے پاس اگر آپ جائیں گے تو اس لیے کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں، ہم بھی کر رہے ہیں، آپ بھی کریں دعا۔ تو نبی کے لیے جب آیا تو وَاسْتَغْفَرُوا الرَّسُولَ نہیں ہے کہ رسول سے استغفار کریں، نہ نہ نہ، رسول بھی کس سے استغفار کریں گے؟ اللہ سے۔ علماء کہتے ہیں درود شریف جو ہم پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیج، اس درود میں عقیدہ توحید اور زیادہ راسخ ہو جاتا ہے کہ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ جیسے ہم اللہ کی رحمت کے محتاج، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ ہاں ہمارے درود کے محتاج اگرچہ نہیں ہے، ہمیں جو حکم دیا جاتا ہے وہ اس لیے تاکہ ہم بھی سنور جائیں، لیکن ہمیں حکم دیا کہ اللہ سے دعا مانگو کہ آپ پر خصوصی رحمتیں نازل فرمائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی بھی کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کی رحمت کے محتاج۔ ہمیں دعا کا حکم دیا گیا اور ظاہر ہے اس لیے دیا گیا کہ یہ دعا اللہ قبول کرے گا اور اپنے نبی پر رحمتیں بھیجے گا۔ تبھی نبی نے فرمایا جو مجھ پر میرے لیے رحمت کی دعا کرتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی بھی یہ چاہتے تھے کہ مجھ سے نہ مانگا جائے بلکہ میرے لیے کس سے مانگا جائے؟ اللہ سے۔ میں نے جو کہا ہماری دعا کے محتاج نہیں، مطلب یہ ہے کہ ہم اگر دعا نہیں مانگیں گے تو اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ اللہ کی رحمت نبی پہ نہیں ہوگی، تو پھر بھی ہوگی، لیکن ہمیں دعا مانگنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ یہ کانسیپٹ اچھی طرح ہمارے دماغ میں بیٹھ جائے کہ ہم نے بھی نبی سے نہیں مانگنا بلکہ نبی کے لیے بھی کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ اور نبی اس پہ خوش ہو رہے ہیں کہ میرے لیے کس سے مانگا کرو؟ اللہ سے۔ خوشخبریاں دے رہے ہیں کہ تم میرے لیے اللہ سے مانگو گے۔ دیکھو جس میں تواضع ہوتی ہے وہ آپ کو دعا کے لیے کہے گا، جس میں تکبر ہوتا ہے وہ کبھی آپ کو کہے گا دعا کے لیے؟ وہ کہے گا یار میرے لیے دعا کرو کہ اللہ میری حاجت پوری کر دے، وہ نہیں کہے گا۔ وہ کہے گا تو کون ہوتا ہے میرے لیے دعا کرنے والا؟ میرا خود اللہ سے اتنے تعلقات ہیں، میں خود ہی کہہ دوں گا۔ لیکن جو چاہتا ہے کہ مجھ پر اللہ کی رحمت ہو وہ ہر ایک سے کہہ رہا ہوتا ہے بھائی میں خود تو مانگ رہا ہوں، شاید اللہ آپ کی سن لے، آپ بھی اللہ سے میرے لیے دعا مانگیں۔ تو یہ اس کی علامت ہے، یہ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا، دعا کا بہت زیادہ محتاج سمجھتا ہے۔ ہمارے نبی سب پیغمبروں کے سردار، لیکن تواضع کتنی، امت کو ترغیب دے رہے ہیں کہ میرے لیے اللہ سے کیا مانگا کرو؟ دعا مانگا کرو۔ اور ترغیب دی کہ جو میرے لیے ایک دفعہ رحمت کی دعا مانگے گا اللہ اس کو خوشخبری دے رہا ہے کہ اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ اور فرمایا جمعے کے دن مجھ پہ زیادہ درود بھیجا کرو۔ کیا مطلب؟ درود بھیجنا کیا ہے؟ نبی کے لیے اللہ سے دعا مانگنا۔ تو اسلام نے شرک کی بنیادوں کو جڑ سے اکھاڑ دیا کہ نہیں اکھاڑ دیا؟ اس کے بعد بھی کوئی اگر یا رسول اللہ مدد کہتا ہے، یا رسول اللہ انظر حالنا واسمع قالنا، اور نبی سے دعائیں مانگتا ہے، تو آپ سوچو وہ 180 ڈگری کے زاویے پر چل رہا ہے اسلام کی تعلیمات۔ اسلام ادھر اور وہ بالکل اس کے اگینسٹ۔ بار بار حکم دے رہا ہے اسلام کے نبی کے لیے دعا مانگو، کس سے؟ اللہ سے۔ خصوصی رحمتوں کی دعا مانگو نبی کے لیے۔ اور نبی نے یہ بھی فرمایا کہ اذان کے بعد میرے لیے مقام محمود کی دعا مانگو اللہ سے۔ ایک مقام ہے جو ایک ہی شخص کو ملے گا اس کائنات میں۔ نبی نے فرمایا مجھے امید ہے شاید مجھے مل جائے، تو اللہ سے دعا مانگا کرو۔ وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا لِلَّذِي وَعَدتَّهُ۔ تو نبی ہمیں دعائیں سکھا کے گئے کہ میرے لیے بھی قیامت تک
دعا مانگتے رہو. کیسے یہ عقیدہ مضبوط کیا ہے کہ بھائی محتاجی میں سب کس کے برابر ہیں, سب ایکول ہیں, سب اللہ کے محتاج. تو اللہ تعالی ہمیں شرک کی نجاست سے, گندگی سے توبہ نصیب فرمائے, اور ہماری ناک کے جو سینسر ہیں نا ان کو اللہ ایکٹیو کر دے کہ ہمیں شرک میں اسمیل محسوس ہونا شروع ہو جائے. ابھی وہ ڈیمیج ہو چکے ہیں قبروں پہ سردے دیکھ دیکھ کے اور شرک کر کر کے اور بت پرستی دیکھ دیکھ کے. جب آپ توحید کے, میں جب برما فرسٹ ٹائم گیا منمار, میں نے پہلی مرتبہ کسی بت کے سامنے کسی انسان کو زندہ بیٹھے ہوئے, یوٹیوب میں تو دیکھا تھا, سچی مچی کا پہلی مرتبہ دیکھا. میری جو کیفیت ہوئی ہے نا وہ ناقابل بیان ہے. میں نے فرسٹ ٹائم یہ منظر دیکھا. ایسے مورتیاں بنی ہوئی ہیں, وحشت ان کی شکلوں سے عجیب وحشت ہو رہی, اور ایک انسان ان کے سامنے بیٹھا ہوا ہے ایسے. میری آنکھوں سے لاشعوری طور پر آنسو نکلنا شروع ہو گئے. میں نے کہا اللہ تیرا کتنا فضل ہے, تو نے ہمیں توحید پرست بنایا. مجھے فجر کی نماز یاد آئی کہ فجر میں کیسے ہم اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں, الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا, بڑا مہربان, نہایت رحم. کیسے پیارے سلیکٹڈ الفاظ ہیں, اس سے خوبصورت الفاظ ہو نہیں سکتے. اور آپ انسان ہو کہ یار اس کے سامنے کیوں بیٹھے ہوئے ہو, یہ کیا لگتا ہے تمہارا. تو وہ ہمارے میزبان جا رہے ہو, میری آنکھوں سے مسلسل, وہ بھی حیران. میں نے کہا میں نے پہلی دفعہ کسی انسان کو اتنا گرا ہوا دیکھا ہے, اتنا گرا ہوا. ویڈیو میں دیکھو الگ چیز ہوتی ہے, لیکن جب سچی مچی میں دیکھتے ہیں نا یار اس کو ہو گیا, کتنی پستی ہے, کتنی پستی. آپ اس سے کروڑا گنا اچھے ہو, کس کے سامنے کیوں جھک رہے, کیا لگتا ہے تمہارا یہ ایسے بیٹھا ہوا ہے نا وہ بت, کیوں بیٹھے ہو بھائی اس کے سامنے. تو احساس شکر پیدا ہوا. پھر میرا پورا بیان ہی اسی موضوع پر ہوا کہ شکر کرو برما کے لوگوں, تمہیں اللہ نے مسلمان بنایا ہے. کتنا اچھا لگتا ہے خدا کے سامنے سجدہ کرنا, کتنا پیارا تصور ہوتا ہے نا اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں, کسی پتھر کی بنی ہوئی چیز کے سامنے نہیں جھک رہے نا, کسی قبر کے سامنے. اور آپ جاؤ ان مزاروں پہ, الگ وحشت ہوتی ہے. میں تو جب بھی کسی مزار پہ گیا ہوں نا کسی کام سے, ویسے مجھے مزاروں میں جانے کا شوق نہیں ہے, کسی کام سے چلے گئے, اب وہ کام کیا ہو سکتا ہے وہ چھوڑو, بات میں ویسے سروے کرنے بھی جا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو کس پہ جن چڑھا ہوا ہے. بعض مزاروں پہ نا جن بہت ہوتے ہیں, لوگ جن اتارنے جاتے ہیں, اصل میں جن چڑھتے ہیں وہاں پہ, سمجھتے ہو. اور جن چڑھتا ہی اسی پہ جس پہ جن کو پتا ہوتا ہے مزار جائے گا تو میں تھوڑی دیر کے لیے اتر جاؤں گا تاکہ اس کا اس مزار سے عقیدہ اور زیادہ مضبوط ہو جائے. جس کے بارے میں جن کو پتا ہے کہ مزار جانا ہی نہیں ہے, جن اس پہ چڑھ کے ٹائم ویسٹ نہیں کرتا, سمجھتے ہو. تو وہاں جاؤ, دیکھو مزاروں پہ ایک عجیب سی وحشت ہوتی ہے, ایک اسمیل ہوتی ہے. قبر جو سیدھی ہو, ایک بالش ہو, کچی ہو, اس میں ایک الگ روحانیت اور ایک الگ نورانیت ہوتی ہے اس میں. تو شرک میں اللہ نے ایک اسمیل رکھی ہے, بدبو رکھی ہے, وحشت رکھی ہے, بے سکونی رکھی ہے. لیکن جن کو یہ بے سکونی محسوس نہ ہو, بدبو محسوس نہ ہو, وہ اپنی ناک کا میرے بھائی علاج کروائیں, تھوڑے دن احقر کی خدمت میں بیٹھیں. بزرگوں, میں تو بزرگ نہیں ہوں, بزرگوں کی خدمت میں بیٹھیں جا کے, کچھ اللہ کی باتیں سنیں, اللہ کی کبریائی سنیں, تو ان کو شرک میں اسمیل محسوس ہونا شروع ہو جائے گی. اور ایک چھوٹے درجے کا شرک ہے یہ جو روحانی ٹوپی ڈرامے, جن کو ہم نے سمجھ لیا کہ یہ ہماری بگڑی بنا دیں گے, یہ بھی اسی طرح لچڑ ہے, ان کا باپ بھی تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ نہ تمہارا جن اتار سکتے ہیں, نہ تمہاری چڑیل اتار سکتے ہیں, نہ تمہیں کل کی خبر دے سکتے ہیں, نہ تمہیں یہ بتا سکتے ہیں اس پہ کسی نے کیا کیا ہے, یہ کیوں بیمار ہے. ان کا باپ بھی نہیں, اس سے اچھا ڈاکٹر ہے, نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ, پھر بھی اچھا ہے. تو یہ روحانی ٹوپی ڈراموں کا نا, چاہے کتنا بڑا بزرگ ہو, دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, بریلوی ہو, کچھ بھی ہو, وہ فراڈی پہلے ہوگا, یا فراڈی تو نہیں ہوگا, دماغی توازن خراب ہو چکا ہوگا. تو چھوڑ دو ان فضول پلیتے جلا رہے, تعویذ گنڈے, ادھر دھاگے, کتنے قمیض اتارو, کیا کیا نکل رہا ہوتا ہے اندر سے یار. آپ نے دیکھا ہمارے کبھی کوئی دھاگا؟ اللہ کا فضل ہے, اللہ نظر بس سے بچائے, ہمارے 14 بچے پل پل کے بڑے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ, کھا بھی رہے ہیں, پی بھی رہے ہیں, اسکول بھی جا رہے ہیں, مدرسے بھی جا رہے ہیں. آج تک کسی کے گلے میں کوئی دھاگا نہیں لٹکایا. بہت لوگوں نے کہا یہ بیماری ہوگی, اس میں دھاگے واگے میں نہیں اچھے لگتے, جاؤ. ہمیں بھی اس میں شرک کی اسمیل آتی ہے. جائز ناجائز کی بحث میں پڑھتا ہی نہیں ہوں, یہ کام مزیدار نہیں ہے, کام مزیدار نہیں. اللہ سے دعا مانگو. ہمارے بچے بیمار ہو, ہم نے دعا مانگی اللہ سے, اللہ ٹھیک ہو. میں آج اپنے بھانجے سے ذکر کر رہا تھا, ہم لوگ آ رہے تھے اکٹھے, تو میں نے کہا یار یہ موٹیویشن اسپیکر سب کی بات نہیں کر رہا بھائی, کوئی ایسا نہ ہو کسی اسپیکر کے ساتھ میرا کلپ چلا دیں کہ دیکھو اس کی بات کر رہے ہیں, ایسا کوئی نہیں ہے. اور میں نے بتایا بہت سے اچھا کام بھی کر رہے ہیں, لیکن اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا بعض لوگ, ان میں چھوٹی بات تو ہے ہی نہیں ان کے پاس, چھوٹی موٹی تو بات. جب بھی یہ کلپ شروع ہوگا نا, ایک بات کان کھول کے سن لیں آپ.
ایک دم آدمی کہتا ہے یار اب پتہ نہیں کیا چیز مارکیٹ میں آنے والی ہے، ایک دم نا ایسا لگتا ہے کہ بس اب تو ختم بھائی. اچھا یہ یوٹیوب اور فیس بک نے نا پوری دنیا کو ایک ہی صفحے پہ اکٹھا کر دیا ہے، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. اچھا میں ایسے کبھی کبھار اسپیکر کو سنتا ہوں، ایک بات نیچے پھر میں کرتا ہوں تو میرا کلپ کوئی آیا ہوا ہوتا ہے. اچھا اس طرح اس میں ایسا نہیں لگ رہا ہوتا کہ ایک بات کان کھول کے، مجھے اس میں ایسے لگ رہا ہوتا ہے نارمل وے میں نا، بس اتنا نہیں ہے بھائی نا، ہلکا پھلکا ہی ہے، کوئی بہت اچھے بننے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بہت زیادہ کامیاب ہونے کی کوشش کرو، پیسہ کمانے کی. غربت میں مر گئے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں بھائی. بس مجھے خود بڑی ٹینشن ختم ہو رہی ہوتی ہے نا سن کے یار کہ تم تمیز سے مسئلہ ہی حل کر دی. سکسیس کی کوشش کرو، کامیابی کی نہیں ملتی بھاڑ میں جائے، ایسی کی تیسی. کامیابی گئی کہاں؟ دل لینے. کیا کرنا ہے بھائی؟ دنیا مسافر کھانا ہے میرے بھائی، خدا کو راضی کرو یار. سب سے آسان کام دنیا میں کیا ہے؟ ہمارا ویژن بہت کلیئر ہے، ہمارا دعویٰ بہت آسان ہے کہ ہمیں خدا نے پیدا کیا، اپنے لیے بنایا، اس کو خوش رکھو ایسی کی تیسی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کتنا آسان ہو گیا نا. جو کرنا ہے بھائی اس کو خوش کرنے کے لیے کرو، اور یہ یقین رکھو آپ جو کرو گے ہوگا وہ نہیں ہوگا کیا؟ جو اللہ چاہے. آپ اس کو راضی رکھنے کی کوشش کرو، اس کے لحاظ سے اپنا ہدف بھی بناؤ، ویژن بھی بناؤ، محنت بھی کرو. محنت میں کوتاہی ہو جائے توبہ استغفار کرو. 100 بار بھی اگر کسی سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو 100 بار بھی توبہ کرتا ہے، اللہ ایک بار بھی اسے مایوس نہیں کرتا. اچھا بننے کی کوشش میں لگے رہو. اگر اللہ خوش ہے، اور یہ یقین نہیں کرو کہ اللہ مجھ سے خوش ہے، ڈرتے رہو کہ ہو سکتا ہے مجھ سے ناراض ہو، لیکن امید بھی رکھو کہ ہو سکتا ہے مجھ سے خوش ہو. تو حدیث میں آتا ہے جس کی یہ کنڈیشن ہوگی نا اس کی بخشش لازمی ہوگی. اللہ کا یہ وعدہ ہے. کوشش میں لگا رہے، مایوس نہ ہو. بخشش کس نے کرنی ہے آخرت میں؟ اللہ نے کرنی ہے. تو جب بخشش اللہ نے کر، ہمارے حضرت کتنے پرہیزگار تھے، کتنے پرہیزگار تھے. حضرت فرماتے تھے کہ میں جب اپنے اعمال کو دیکھتا ہوں تو مجھے مایوسی ہونے لگتی ہے، لیکن پھر جب میں یہ سوچتا ہوں نا کہ بخشش اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کی رحمت سے ہی ہوگی، تو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ بھائی ہمارے لیے تو اللہ نے کتنا آسان راستہ کہ معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. ہم نالائقوں میں نہیں چھوڑا اللہ نے کہ تم جب تک تمہاری زندگی ہے یہ اصولوں پہ نہیں ہوگی وقت بخشوں گا ہی نہیں میں تمہیں. صحیح ہے نا؟ ہمیں کہا انسان کے بچے بننے کی کوشش کرو، بس تم لڑکھڑاتے یعنی پھسلتے پھسلتے بھی چلو گے، آؤ گے تو بخشنا کس نے ہے؟ میں نے ہے نا، میں نے بخشنا ہے. تو بس مجھے راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہو. غلطی ہوتی ہے توبہ کرو، معافی مانگو. 100 بار غلطی ہوتی ہے 100 بار توبہ کرو. کوشش میں لگے رہو، اور اتنی امید میں بھی نہ آ جاؤ کہ گناہ کرو اور تمہیں خوف ہی ختم ہو جائے کہ یار جو مرضی کرتے رہو بخشش ہوگی. تو الایمان بین الخوف والرجاء، امید اور خوف کے درمیان میں ہے. اور یاد رکھو اسی سے انسان کی زندگی خوش بھی گزرتی ہے. اگر امید اور خوف دونوں نہ ہو نا، خالی امیدیں ہوں تو انسان اترانے لگتا ہے. یہ بھی بے سکونی کا ذریعہ بنتی ہے چیز. خوف ہی خوف ہو تو نا امیدی ہونے لگتی ہے، یہ بھی بے سکونی کا ذریعہ بنتی ہے.